نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو اپنے یہاں کھانے پر بھی مدعو فرماتے تھے۔ مثلاً قبیلہ ثقیف کے وقت کو آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ پر ان کے کھانے کے نظم کی ذمہ داری تھی۔ مکے میں بھی اسلام کی دعوت پیش کرنے کی خاطر آپ غیر مسلموں کو کھانے پر مدعو فرمایا کرتے تھے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اسلامی تعلیم میں یہ امر وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تمام پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں بکری ذبح ہوئی تو آپ نے دو بار تاکید فرمائی کہ ہمارے فلاں یہودی پڑوسی کو اس میں سے کچھ ضرور بھیج دیا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی سے حسن سلوک کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ یہ گمان ہوتا تھا کہ جس طرح خون کے رشتہ داروں کو وراثت میں حق دینا لازمی قرار دیا گیا ہے، اسی طرح شاید پڑوسیوں کا بھی وراثت میں حق مقرر کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے غیر مسلموں پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ ان کا ہم پر شرعاً جو حق ہے اسے ادا کر کے آخرت میں بارگاہ الہی میں حق شناسی کے جرم سے الہی میں حق ناشناسی کے جرم سے سبکدوشی حاصل کرنے کی اپنی سی صحیح کر پاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں طویل عرصے سے جو غفلت برتی ہے اس کا کفارہ ادا کریں۔ جب تک کہ اپنی کوتاہی کی تلافی نہیں کر پائیں گے، فوری طور پر مثبت نتائج کی امید ہماری خوش فہمی ہی ہوگی۔ لہٰذا مسلسل باہم کوشش کر کے برادران وطن کا دل جیتنے اور اس کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے کے بعد ہی ہم خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کا لطف حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وسیع القلبی کی نعمت سرفراز فرمائے۔